الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ انبیاء شروع کرنی ہے۔ قرآن مجید میں 21 نمبر پر ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اچھا، اب ہم سب کیونکہ قرآن کے طالب علم ہیں اور ہمارا مقصد قرآن کو سمجھنا پوری طرح غور و فکر کے ساتھ اور پھر اس پر عمل کر کے اس کے ایمان اور عمل کے کرنے کے جو فوائد ہیں دنیا اور آخرت میں، ان کو حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے، اور اس مقصد کو ہم کبھی نہ بھولیں۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، وہ یہ کہ جب مکی صورتیں جو قرآن میں ہیں تقریباً 86 کے قریب ہیں، ان کو سمجھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے تاکہ ان سے ہم ٹھیک ٹھیک ہدایت اخذ کر سکیں؟ تو پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہمیں کیا چیزیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ اس کے صورت جو مثلا آج سورہ انبیاء ہے، اس کا ہم ٹھیک ٹھیک فہم حاصل کر کے اس پر عمل کر سکیں اور ان میں جو واقعات بیان ہوئے ان کو اپنے حالات کے مطابق اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جلدی بتائیں۔ اس وقت کے حالات و واقعات ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، نمبر 1، وقت کے حالات اور جو کیفیات ہیں وہ ہمیں پتہ کیوں نہیں چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، شان نزول سر پتہ ہونا چاہیے کہ کب نازل ہوئی یہ صورت۔ ہاں، شان نزول اس میں آ جائے گا، اس کی وجہ کہ جب آپ ساری کیفیات اور وہ چیزیں سمجھیں گے تو پھر آپ کو شان نزول اس کے اندر لازمی موجود ہوگا، یا آپ اس کو الگ سے پڑھ لیں گے۔ سر، توحید ربوبیت یعنی کہ وہ بت تراشی اور بت کی پوجا کرتے تھے، ان سے بچانے کے لیے بھی مکی صورتوں میں بہت زیادہ احکامات آئے ہیں۔ وہ اور آپ توحید احکامات کی بات کر رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں سمجھنے کی، کہ ان کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت کے حالات کا وہ بات ہو گئی ہے۔ علم اب ایک چیز بڑے غور سے جو آپ لوگوں نے نہیں کہی، یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں کہ شان نزول بھی اور نزول کے وقت کے حالات، یہ بڑی ضروری ہے۔ تیسری چیز جو انتہائی ضروری ہے وہ ہے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر وہ آپ کو پتہ نہیں ہے نا تو پھر حالات بھی آپ کو پتہ نہیں چلیں گے۔ تو یہ تیسری چیز انتہائی اہم ہے، اور اگر یہ پوری طرح نہ پتہ ہو تو پھر مثلا اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ یہ سورہ انبیاء کب نازل ہوئی ہے، آپ بتا سکیں گے مجھے؟ جی سر، جی مکہ کے ابتدائی دور میں، جیسے سورہ طٰہٰ، مریم۔ خدا کا تو یہ خوف بھی کریں، خدا کا خوف کریں، اب ابتدائی دور میں تھوڑی نازل ہوئی ہے۔ بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں۔ اور کوئی؟ سر، یہ مکہ کا متوسط درمیانہ ٹائم تھا جس میں اب نزول یہ آپ نے تفسیر سے پڑھ سر لیا، مجھے سر ذرا انتہائی جبر کے دور میں نازل ہوئی ہے۔ انتہائی جبر کا دور وہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، آپ کے قتل کا منصوبہ بن رہا تھا۔ 13 سال آپ سیرت نہیں پڑھتے۔ یہ صورت نازل ہوئی ہے پہلے سال جب مقاطع ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم جو ہے وہ چلے گئے ہیں اس میں شاب ابی طالب میں، اس وقت نازل ہوئی ہے۔ اب دیکھیں نا، جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ حالات کیا تھے، مشکلات بالکل ایسی اس حد تک آ چکی تھیں، 7 نبوی کو، نبوت کے 7ویں سال۔ اب ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا آپ لکھتے جائیں یا میں آپ کو یہ بھیج دوں گا، لیکن نوٹ تھوڑے بنا لیا کریں تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باتیں پوری طرح سمجھیں، ورنہ قرآن جو ہے، اچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا خیال ہے مجھے آپ کو ایک سیرت پر الگ لیکچر دینا چاہیے مکی حالات کے حوالے سے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جی سر ضرور لازمی، سیرہ کو سمجھے بغیر تو کچھ بھی نہیں. ہاں، تو میں انشاءاللہ آج تو میں آپ کو اس دور میں 7 نبی میں اس صورت کے انبیاء میں کھولتا ہوں کچھ چیزیں، لیکن آپ کو 2 لیکچر مجھے ضرور دینے ہوں گے. ایک ہے مکی دور کے حالات، وہ میں آپ کو ہینڈ آؤٹ بھی بھیجوں گا اور پھر اس پہ کلاس بھی لوں گا. دوسرا جو ہے وہ ہے، کیونکہ آج ہم پڑھیں گے اس صورت انبیاء میں کہ کس قدر ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی. اور اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے. یہ کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو. مجھے اللہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہے ہیں. کیوں؟ آپ کو کے خلاف اس لیے ہیں کہ آپ اللہ کا پیغام ان کو دے رہے ہیں اور وہ یہ ماننا نہیں چاہتے. لہذا آپ کو تو یہ صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، آپ کی عزتیں بھی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خوبیوں سے واقف تھے، لیکن جو ہی آپ نے یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ اللہ کا پیغام ہے، تو انہوں نے اسی وقت وہ باتیں کہیں جو آج ہم دیکھیں گے. اچھا، اب پہلی آیت میں پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنیے. شان نزول آپ کو پتہ چل گیا کہ حالات ایسے تھے کہ اس وقت شاب ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئے بنی پورا قبیلے کا یہ حال تھا. قبائلی نظام اتنا سخت تھا کہ جو بنی ہاشم کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ قبائلی عصبیت کی وجہ سے وہاں چلے گئے، حالانکہ کافر تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تھے. اور انہوں نے سارے قبیلوں نے کہا کہ اب ان کا بائیکاٹ، کوئی چیز ان کو نہیں پہنچنی چاہیے. رب العالمین کا ہر زمانے میں دیکھیں کمال، دیکھیں اس نبی نے نہ صرف سروائیو کیا بلکہ وہ نبی فاتح ہو کے سامنے آیا. کیوں؟ جب 14 سال پہلی ہجری نبوت کے 14ویں سال آپ نے حکومت قائم کر لی مدینے میں. یہ کون ہستی ہے؟ وہ ہستی جس کو انہوں نے اتنا مجبور کرنے کی کوششیں کی کہ تاکہ وہ باز آ جائے اپنی دعوت سے، لیکن رب کی مدد، رب کی استعانت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. اپنے ملک میں دیکھ لیجئے، افغانستان میں دیکھ لیجئے، جو رب کے لیے ثابت قدمی دکھاتے ہیں، رب کس طرح ان کی عزت اور شان و شوکت میں اضافہ فرماتے ہیں. لیکن جو لوگ منکر ہوتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ سنیے آیت 1 سورہ انبیاء کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. قریب آ گئے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. یہ اس صدیوں پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہو رہی ہے، لیکن آج بھی دیکھ لیں کس قدر قیامت کی گھڑی قریب ہے. دجالی تہذیب اپنے جوبن پہ ہے، دجال نے ابھی نکلنا باقی ہے، لیکن ہم ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور پورا باب ہیں حدیث کی کتابوں میں فتن کا، دور فتن، جہاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیزیں صاف صاف بیان کر دی، اور عین انہی کے مطابق آج دنیا کے حالات میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے، اور ہم ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ذرا آیت کو دیکھیے. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. وہم فی غفلت معرضون، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. ایسی کیفیت ہے ہماری کہ نہیں ہے؟ جی سر ایسے ہی ہے.
قرآن کتنا برحق ہے، ذرا نوٹ فرمائیں کتنا برحق ہے۔ اچھا، تو جواب دہی کا تصور اگر ہو نا ہمیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے ایک ایک دنیا کے کام کی تفصیلات ہمیں بیان کر رہی ہیں، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کی، ہم ایسی ذمہ داری کا ثبوت دیں کہ ہم پھونک پھونک کر قدم رکھیں، لیکن ہم ہیں کہ اس ہر وقت اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں، غفلت میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا جو یقیناً آ کے رہے گی اور آئے گی اور اسی وقت آئے گی جب اللہ چاہے گا، تو ہم کہاں سے اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو کیسی یاد دہانی ہے کہ اور اس وقت ان کے لیے اور آج ہمارے لیے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت قریب آ گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیسے قریب آ گئی ہے آخرت؟ سر لیکن آخرت موت تو تو آئے آئے گی نا، تو لیکن موت کا ہر وقت بندے کو جو موت آتی ہے وہ وقت اس کا آ جاتا ہے۔ سر اور جی لوگ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، 2 انگلیوں کو کھڑا کر کے فرمایا تھا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجیں گے، یعنی ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ، یہ ہے بات۔ موت، وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں دونوں انگلیاں کھڑی کر کے، بہت عمدہ۔ آپ نے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کا ہاتین، جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں نا، ساتھ ساتھ ہیں، بالکل میں اور اس کے میرے بعد قیامت آئے گی، اتنی قریب ہے۔ باقی باتیں سب ٹھیک ہیں، لیکن حدیث سے استدلال کریں۔ تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان تنبیہات کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، ان کی خبروں کی بے انتہا نافرمانی کر رہے ہیں۔ کوئی سوال آیت نمبر 1 پر؟ دیکھیں ہدایت کی تنبیہات کی قرآن کس طرح بار بار ہمارے سامنے لاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں آیت نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یاتیہم من ذکر من ربہم، ان کے پاس جو بھی تازہ نصیحت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے، الا استمعوا وہم یلعبون، وہ اس کو سنتے ہیں اور پھر کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن ہمارے گھروں میں طاقوں پہ سجایا ہوا ہے، لیکن اس کی طرف ہمیں توجہ کی ذرا بھی فرصت نہیں۔ دنیا کے ہر کام جس کا کوئی آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمارے پاس فرصت ہی فرصت ہے۔ سوچیں کہ یہ آیات کس طرح ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نصیحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم احادیث جو ہمیں بار بار تنبیہات اور وارننگ دے رہی ہیں، ان کو چھوڑ کر ہم کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ کھیل کود کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیندار لوگوں کو دیکھ لیں، بس دنیا کی منفعتوں والے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم دیندار لوگ اپنے دعوت سے اور اپنی ذات سے ان چیزوں کا اظہار کرتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ تو سب سے بڑی وارننگ یہ ہے کہ ہم لوگ ہوش میں آ جائیں، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ آیت نمبر 2 کے بارے میں کوئی سوال؟ آیت نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کسی دوسری ہی چیزوں میں، جو چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے مفید نہیں ہیں، ان میں ان کے دلوں میں وہ مزین ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور وہ جنت جس کے لیے دنیا میں آئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کر کے جنت کو حاصل کر سکیں، اس کی طرف سے غافل ہیں، ان کے دل
انتہائی غفلت میں ہیں اور یہ دوسری فکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کاش مجھے اور آپ کو یاد ہوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو لغویات میں نہیں پڑتا۔ لغویات کیا ہیں؟ وہ چیزیں جو نہ دنیا کے لیے فائدہ مند ہیں نہ آخرت کے لیے۔ اب مثال سن لیجئے، یہ جو ہم دن بھر موبائل، لیپ ٹاپ، پتہ نہیں کون کون سی خبریں کے چکر میں رہتے ہیں، اور کبھی نہیں سوچتے کہ بھائی ان کا ہمیں معلوم ہونا تو ضروری ہے، لیکن یہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کوئی اور ہی رکھا ہے، اور اس کو ہمیں پکڑ لینا چاہیے مضبوطی سے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، لاہیتن قلوبہم واسر النجوى، اور آپس میں سرگوشیاں اور خسر پسر کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سرگوشیاں کس چیز کے بارے میں؟ لا یعنی باروں کے بارے میں، لغویات کے بارے میں۔ کبھی ہمارے درمیان بحثیں ہوئی ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے ان حالات میں، باب الفتن کی احادیث کیا کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی کیا تھا، کیسے ہم ایمان ہیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے جب ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا۔ اچھا، ظلم کیا ہوتا ہے بلا؟ جی، ظلم کیا ہوتا ہے؟ سر شرک کسی کیا۔ بھی معاملے کو، کسی چیز کو اصل مقام سے ہٹا کے کسی ہاں، غلط جگہ پہ دیکھیں، رکھ دینا۔ ظلم یہ ہے کہ دین کے خلاف ہر کام ظلم ہے۔ جی، دین کے خلاف ہر کام ظلم ہے۔ شرک اس لیے سب سے بڑا ظلم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہم کسی کو شریک کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، اگر ہماری ساری ایکٹیویٹیز، سرگرمیاں اللہ کے دین کے خلاف ہوں، یہود و نصارہ جیسی ہوں، ہندوؤں جیسی ہوں، تو کیا ہم شرک نہیں کر رہے؟ جلدی بتائیں۔ بالکل کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، دو دو لفظ ہیں اور کس قدر معنی خیز ہیں۔ لاہیتن قلوبہم، پہلی بات میں نے آپ کے سامنے کھولی۔ دوسرا واسر النجوى، دوسری بات۔ تیسری بات الذین ظلموا، تیسری بات۔ اور آخری جملہ بڑے غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ هل هذا الا بشر مثلکم۔ کتنی بدبختی ہے، وہ مشرکین عرب کہتے ہیں، اور آج بھی آپ کے جو منکرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں هل هذا الا بشر مثلکم، او بھائی یہ تم جیسا انسان ہی تو ہے یہ نبی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ نبی جو ہے یہ تم ہی جیسا انسان ہے، جیسے تم ہو ویسے یہی ہے، کیا فرق ہے اس میں اور تمہارے اندر؟ یہ کل میں نے پورا رسالت پر ہینڈ آؤٹ بھیج رہا ہوں، اور آپ پڑھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا، کس حیثیت میں بھیجا ہے۔ اچھا، تو ہاں، حل ھذا الا بشر مثلکم، بھیا تمہارے جیسا ہی انسان تو ہے۔ افتاتون السحر، کیا، ہاں، وانتم تبصرون، کیا تم دیکھتے ہو کہ یہ جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ تم دیکھتے سنتے اس جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے۔ اچھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے کام کو یہ جادو کہہ رہے ہیں اپنی جہالت میں؟ کلام ہے کہ جب انہوں نے دعوت کی تو لوگ قبول کرتے تھے اسلام کو، اور اگر کوئی دیکھتا تھا تو وہ پھر وہ یہ کہتے تھے کہ جو ان سے ملتا ہے یا دیکھتا ہے تو ان کی آنکھوں کے پھندے میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ جب وہ لوگ اپنے قبیلے میں سنگل آؤٹ ہو جاتے تھے تو وہ یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، یہ قبیلے کے اندر، ایک ہی خاندان کے اندر دشمنیاں ڈال دیتا ہے۔ بات کو پوری طرح سمجھیں۔ نبی
اصل میں بڑے غور سے سنیں، نبی اللہ تعالیٰ کی زمین والوں کے لیے بہترین نعمت ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ نبی ہے وہ جو بتاتا ہے، اللہ اس کو دیکھیں نا، اللہ نے وعدہ کیا کہ میں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں گا، اور اللہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء بھیجتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے۔ انبیاء کیا کرتے ہیں؟ وہ آ کے بتاتے ہیں کہ تم دنیا میں اس طرح رہو گے تو دنیا میں بھی اللہ کی تائید و نصرت، اور آخرت میں جنت۔ یہ صرف نبی روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے۔ اور یہ بکواس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسی گستاخیاں اور اللہ کی شان میں کیسی گستاخیاں کر رہے ہیں، سوچیں ذرا۔ ثواب کے لیے نہ پڑھیں، ایک ایک دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا، اس آیت میں دیکھ لیں۔ پہلی بات لاہیت قلوبہم، نمبر 2 واسر النجوى، نمبر 3 الذین ظلموا، نمبر 4 هل هذا الا بشر مثلکم افتاتون سحرا وانتم تبصرون۔ کیا زبردست تبصرہ ہے ہماری حالت پر۔ کوئی سوال آیت نمبر 3 کے بارے میں؟ سر یہ مشرکین مکہ کیسی سرگوشیاں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں؟ آپ کو جب دیکھتے تھے نا، آپ دعوت دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو آگے بات ہے کہ اپنے درمیان چپکے چپکے، یار یہ تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ، چھوڑو اس کو، اس کی بات مت سنو۔ یہ وہ باتیں کرتا ہے جو بالکل ہمارے جو آج کل کام کر رہے ہیں، جو ہمارے باپ دادا کر رہے تھے، وہ اس کے سارے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ لہذا سرگوشی میں چھوڑو چھوڑو اس کو۔ اب سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ سر۔ آج بھی جو عورتیں آپ کو دیکھتی ہیں نا کہ آپ دین کی بات کرتی ہیں، دین کے مطابق آپ کا سارے اعمال ہیں، وہ آپس میں چپکے چپکے کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو، یہ بے وقوف عورت ہے، اس کو زمانے کی خبر ہی نہیں ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل بالکل سر، ایسا ہے، کاغان میں میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا سر۔ اچھا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ تفصیلات میں مت جائیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، کتنا برحق ہے وہی بات جو اس دن اس وقت مشرکین مکہ کہتے تھے، آج جدید تعلیم یافتہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ جب ذاکر نائک صاحب نے کہا نا کہ یہ غیر اسلامی لباس اور یہ سب چیزیں، آپ کے سارے تبصرہ کرنے والوں نے اپنے چینلز پر، خواتین نے بڑا ہنگامہ کر دیا۔ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ؟ جی بتائیں سر نا۔ پتہ ہے، جی سر پتہ ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل وہی ایٹیٹیوڈ ہے جو قریش مکہ کا اسلام کے خلاف تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور ہم سب کو ایک ایسی چیز بتا رہے ہیں جس سے ہم اپنی ذمہ داری کا فوراً احساس کریں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4، قل ربی یعلم القول، قل ربی یعلم القول فی السماء والارض، زمین و آسمان کی ہر بات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے، آپ جو بھی کرو گے نا اس کو سب علم ہے، اور قیامت کے دن لکھا ہوا 2 فرشتے بیٹھے آپ کے لکھ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور پھر آپ کیسے اس اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آگے اسی کے مطابق صفت ہے، یا علموں کے مطابق وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جب سنتے ہیں اور جب جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ صفت کا بڑا تعلق ہوتا ہے جو آیت کا مضمون ہوتا ہے۔ یہاں کہا نا کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، ہر بات کو جانتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ کوئی سوال آیت نمبر 4 کے بارے میں؟ آپ دیکھیں اس نبی کے بارے میں، کل انشاءاللہ ہینڈ آؤٹ ملے گا، آپ پڑھیں، پھر میں آپ کو بیان کروں گا کہ جس ہستی کو یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے اس کو کیا سٹیٹس دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ یہ کیا بکواس کرتے ہیں؟ بل قالو اضغاث احلام، وہ کہتے ہیں یہ تو پراگندہ خواب ہے۔ بل افطرا ہو، اس نے تو جھوٹ گھڑ لیا ہے، یہ من گھڑت ہیں۔ بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو شاعر ہے، میں ایک شاعر ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ تین چیزیں کہ یہ سب پراگندہ خواب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں، بلکہ اس نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے۔ دوسری بات، اب مجھے یہ بتائیں یہ کس چیز کو کہہ رہے تھے کہ یہ پراگندہ خواب ہے اور یہ گھڑی ہوئی چیزیں ہیں؟ کس چیز کو قرآن کہہ کی رہے وحی کو۔ تھے؟ وہی کو ہاں، وہی قرآن کو کہہ رہے تھے۔ سوچیں، جو جس سے برحق کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ سوچیں ذرا، یہ ثواب کے لیے نہ پڑھیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں تو مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سے الفاظ، اس کون ہستی ہے جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ہینڈ آؤٹ آپ کو ملے گا، آپ پڑھیں آج۔ اب ایک اعتراض جڑ دیتے ہیں، سنیں کون سا آگے آیات میں، فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، ورنہ یہ کوئی نشانی لائے جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا بھلا؟ کوئی مادی معجزہ نشانی مانگا کے جائے۔ لیے آیات مانگ رہے تھے، نشانی مانگ رہے تھے مادی۔ دیکھیں ایک بات بڑے غور سے سنیں، وہ کہتے تھے بھائی حضرت موسیٰ جو تھے وہ رسول تھے، ان کے نشانی ڈنڈا تھا، مادی ایک ڈنڈا سامنے نظر آنے والا۔ حضرت عیسیٰ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، تو یہ نبی کیوں نہیں ایسی چیزیں لے کے آتا؟ پھر ہم مان لیں گے۔ حالا ماننا انہیں نہیں تھا، یہ کیا ہے؟ خوئے بدرا بہانہ ہا بسیار، کہ بری خصلتوں والا آدمی ہزار بہانے اس کے پاس ہوتے ہیں، اور یہ کافر بھی مکے کے اور آج کے جو سیکولرسٹ ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہیں۔ اچھا، یہ جو بات آیت 5 میں کہی گئی ہے کہ بھئی یہ تو ایک بکھرے ہوئے خواب ہے، یہ من گھڑت ہے، فلانا ہے فلانا ہے، جو کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی انہوں نے اپنی فطرت میں نہیں دیکھا کہ اس برائی نے جو ہم اعتراض جڑ کے اور جو اس کے الٹے چل رہے ہیں، اس وقت کے کافر بھی اور آج کے مسلمان جو اللہ کے حکم کے خلاف چل رہے ہیں، کس ذلت اور پستی سے دوچار ہیں؟ آپ مجھے بتائیں۔ آپ وہ ویڈیو اگر دیکھ رہے ہو نا جو گزر رہی ہے ہماری ماؤں بہنوں اور بچوں پر افغانستان میں، سوری غزہ میں، اور جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، ہم دھوکہ لوگوں کو دینے کے لیے آپ دیکھ لیں پورے شہر میں جناب ان بچی عورتوں کے فوٹو لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح وہ رو چلا رہی ہے۔ یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ عملاً ہم کریں کچھ نہیں اور قومی خزانے سے پیسہ لگا کے اور اشتہاروں کی بھرمار کر دیں، اور اپنے ملک میں عدل و انصاف ڈھونڈے سے بھی نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور نبی کو اس لیے بھیجا کہ عدل و انصاف قائم۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آپ کو؟ جی سر، جی سر، جزاک جی اللہ خیر۔ جی۔ جب تک ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے نا، ہمیں نہ بیماریوں کا احساس ہوگا، نہ اس کا علاج جو قرآن بتا رہا ہے وہ علاج کریں گے تو بیماریاں ختم ہوں گی۔ آیت نمبر 5 کے بارے میں کوئی سوال؟ آیت نمبر 6، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا۔ اب اللہ بتاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ تو وتیرہ رہا ہے منافقین اور کافروں کا۔ کیا وتیرہ رہا ہے؟ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، حالانکہ اس سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان لائی ہو۔ آپ پڑھ لیں قرآن میں سارے واقعات، سورہ آراف میں، سورہ ہود میں، جو انبیاء آئے انہوں نے دعوتیں دیں، انہوں نے کس طرح ان کی مخالفتیں کیں، اللہ نے ان کافروں کو مہلتیں دیں، پھر اللہ نے ان کو کس طرح عذاب میں تباہ تہس نہس کر دیا۔ اور جب عذاب دیکھا تو اللہ منتیں کرتے تھے، لیکن جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو وہ ٹل نہیں سکتا، اللہ نے پہلے مہلت دے دی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حالانکہ اس سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی ہو۔ افہم یؤمنون، کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یہ اتنی بات جو 6 آیتوں میں صاف صاف بتا دیا گیا، اور ماضی میں کی مثال دے دی گئی کہ ان قوموں کو جنہوں نے انکار کیا، ایمان نہیں لائے انبیاء پر، ان کو ہم نے تہس نہس کر دیا، کیا اب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ آیت نمبر 6 کلیئر ہے؟ کوئی سوال؟ جی سر، آیت کتنے نمبر 7۔ بدبخت لوگ تھے، دیکھنے کا ایمان نہیں لے کر آئے وہ۔ اب آپ آیت نمبر 7 کو بڑا کلیئرلی سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جواب دے رہے ہیں، اور گواہی کس کی پیش کر رہے ہیں؟ ذرا غور سے سنیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا۔ نوحی الیہم، ہم اچھا تھے تو وہ انسان، لیکن ان کا کمال کیا تھا؟ اللہ نے ان کو فضیلت کیوں دی؟ اس لیے کہ نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، اور وہ وحی انسانوں کی ہدایات ہوتی تھیں۔ تو انبیاء، اچھا آگے پتہ ہے، ذرا آگے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے مراد کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ یہود اور نصارہ سر۔ اہل کتاب، بالکل یہود و نصارہ، لیکن اہل ذکر کا مطلب ہے اہل کتاب، جن کو پہلے نصیحت کی گئی ہے، کتابیں ان کے پاس ہیں۔ تو ذرا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اسلام کے دشمنوں سے گواہی لے لو، کس بات کی؟ کہ سارے نبی انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پیغام وحی کرتا تھا۔ یہ بہت بڑی اللہ کی عنایت ہے۔ انسانیت کا سب سے بڑی معراج یہ ہے، انسانوں میں سب سے فضیلت والی ہستی وہ ہے جس کو اللہ نے رسول چن کر اس کو وحی بھیجی۔ کوئی سوال اس آیت کے بارے میں، آیت نمبر 7 کے بارے میں؟ تو اللہ نے جواب دیا، دیکھیں یہ جواب ہے کس کا، کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہتے تھے کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا، فلاں کیوں نہیں بھیجا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم پوچھ لو اہل کتاب سے کہ سارے نبی انسان تھے، اور ان پر جو سب سے بڑی فضیلت والی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی، اور وہ وہی تو ان کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ کیوں؟ وہ انسانوں کے لیے اس میں ہدایت تھی، اور وہ ہدایت ایسی کہ جس پر ایمان لا کر اس کے مطابق عمل کریں تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا، اور آخرت میں۔ یہ خوشخبری ہے ان لوگوں پر کے لیے جو ایمان لا کر عمل کریں، اور جو لوگ اس کے انکار کر کے اس کے خلاف چلیں گے ان کو انذار ہے، تنبیہات ہے، ان کو رب کی طرف سے ڈراوا ہے کہ تمہیں دنیا اور آخرت میں، دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم ملے گی۔ اگر آپ کو شک ہے تو اپنی قوم کو دیکھ لیں کہ رب کی نافرمانیوں میں کس قدر ذلت اور پستی ہوتی ہے۔
آج آپ کا ملک، وہ ملک جس میں اللہ تعالیٰ نے ذرائع اور وسائل آج بھی دنیا میں ٹاپ کلاس ملکوں میں آتا ہے، آپ گھوم پھر کے دیکھ لیں کہ یہ دنیا میں وہ آج پائی پائی کا محتاج ہے۔ جو چیزیں اس میں پیدا ہو رہی ہیں، فروٹ ہوں، اناج ہوں، وہ آپ خرید نہیں سکتے، آپ کی طاقت خرید سے باہر ہیں۔ بات سر سمجھ یہ آ ذرا رہی ہے کہ نہیں آپ وضاحت کو؟ چاہتے ہیں، جی یہ آیت 7 کے بارے میں اگر آپ اجازت دیں وضاحت کر ایک چاہتا ہوں۔ جی فرمائیں۔ یہ اہل ذکر سے پوچھ لیں جہاں لفظ آئے ہیں۔ جی یہ ایک احادیث ہے جس میں اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں، جب حضور غار حرا سے واپس آئے تھے تو پھر حضرت خدیجہ کے پاس گھبرائے ہوئے آئے تھے اور کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، حضرت جبرائیل کا، تو وہ ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تھی جو یہودی تھے۔ تو بالکل صحیح۔ بظاہر تو اس آیت کے مطابق تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بھئی ان سے پوچھ لو کہ اگر کوئی آپ کو شک ہے، مگر وہ کہتے ہیں ایک یہودی کس طرح ثابت کرتا ہے کہ ایک نبی کے اوپر وحی آئی ہے؟ وہ تو یہود تھے، وہ تو اعتراض کرتے ہیں، تو یہ آیت کے روشنی میں وہ نفی نہیں ہوتی اس کی کہ اگر سر ہم بات یہود؟ یہ ہے، سر ہاں جی، بات یہ ہے، پہلے آپ کوشچن کو پوری طرح سمجھیں۔ کوشچن یہ ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ نبی، ایک انسان کیسے نبی ہو گیا؟ نبی ہوتا تو اللہ چاہتا تو فرشتہ بھیجتا، یہی ان کا اعتراض تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ اس وقت جو یہود نصارہ یا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ورقہ بن نوفل، وہ تھے یہودی، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے بعد میں مسلمان ہو گئے، اس بحث کو چھوڑے، وہ جی یہود جی، تھے، یہودی تھے، اور ان سے پوچھا اور انہوں نے ثابت کر دیا، انہوں نے جواب دیا کہ ہاں یہ جو ہے وہی جو ہے۔ سر یہ جو ورقہ بن نوفل تھے یہ یہودی نہیں تھے، عیسائی تھے۔ جزاک اللہ۔ تو اب ان سے جا کے پوچھ لو کہ کیا جو نبی آئے ہیں ان کے، وہ انسان تھے یا نہیں تھے، اور وہ ہمیشہ جواب دیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت یعقوب سے لے کر آن ورڈ سارے نبی جو آئے، آخری نبی حضرت عیسیٰ تک، وہ سارے انسان تھے۔ قرآن جب بات کرتا ہے سر تو اللہ کی بات بڑی عظو مانی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ جی ایک سوال سر میرا بھی ہے کہ جی اس میں وہ مدینے میں جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے، تو ان کا بھی ہوگا جو تورات کے عالم تھے، اور ان کا بھی ذکر ہے اس میں؟ آپ دیکھیں، ان آپ کیوں مصر ہیں کہ ان کا ذکر ہے یا نہیں؟ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان لے آئے، مسلمان ہوئے، تو انہوں نے سارے دین کو حق مان لیا۔ انہوں نے تو یہ جو کافر مشرکین مکہ جو بکواس کر رہے تھے، ان سب کو رد کر کے ایمان لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور یہود و نصارہ کافروں سے بھی پوچھ لیں کہ کیا یہ سارے نبی جو تھے ان کے، وہ انسان تھے یا نہیں تھے، وہ سارے کہیں گے ہاں۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی 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 سر سر یہ ورقہ بن نوفل نے جو جواب دیا تھا وہ تورات کی روشنی میں دیا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات تھی کہ آئیں گے، نبی آئیں گے، تو انہوں نے میں نے پہچان آپ لیا سے تھا۔ عرض کیا ہے کہ اس نے وہ اسلام بعد میں لے آئے، جب ان کو، کیونکہ انہوں نے نصارہ انجیل میں صاف ذکر ہے، نام سے ذکر ہے کہ یہ نبی آئیں گے۔ ان کی کتابوں میں ذکر تھا نا موجود پہلے سے، اس وجہ سے۔ بھائی ذکر ہر نبی کے پاس یہ ذکر موجود تھا کہ ایک آخری نبی جو آئے گا وہ ان خواص کا حامل ہوگا، چاہے وہ تورات ہو چاہے انجیل ہو، ان سب میں یہ ذکر ہے۔ جی سر۔ اچھا، اب ہم نے آیت نمبر 6 پڑھ لی اور آیت نمبر 7 بھی پڑھ لی ہم نے، کہ آپ پوچھ لیں ان اہل کتاب سے۔ آیت نمبر 8،
اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے وہ سارے سوالوں کے، ذرا غور سے دیکھیں. وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں. سارے رسول انسانوں کی ساری ان کے اندر صفات موجود تھیں، خاصیتیں موجود تھیں. وما کانوا خالدین، اور وہ سدا جینے والے بھی نہیں تھے کہ ان کو بھی موت آئی بالکل جس طرح انسانوں کو آتی ہے. تو اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ وہ انسان نہیں تھے؟ وہ انسان تھے، وہ کھاتے پیتے تھے، بازاروں میں آتے جاتے تھے، دوسری جگہ قرآن کہتا ہے، اور ان کو موت بھی آئی ہے. لہذا کس طرح قرآن نے جواب دیے ہیں. کاش ہم انہی جواب، جب لوگ ہمیں دہریے ملیں تو قرآن نے ہر ایک سوال کا جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیں آیت نمبر 9 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم من نشاء واہلکنا المسرفین. اب اللہ کی سنت اور اللہ کی تکذیب کرنے والوں کا انجام دیکھیں کیسا بیان ہوا ہے. ترجمہ ہے، پھر دیکھ لو کہ آخرکار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے. کون سے وعدے؟ وہ جو انبیاء کے ذریعے کیے تھے کہ ایمان لاؤ گے تو تمہیں جنت ملے گی، ایمان نہیں لاؤ گے تمہیں مول ضرور ملے گی توبہ کی تائب ہونے کی، اگر وہ بھی نہیں کرو گے جہنم میں جاؤ گے. تو یہ قرآن بھی بشیر اور نذیر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء بھی بشیر اور نذیر ہیں. تو پہلی بات کہ پھر دیکھ لو آخرکار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے، وہی وعدے جو میں نے ابھی ذکر کیے ہے. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے گزرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. حدود وہ تھیں جس کی دعوت دے رہے تھے انبیاء اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو پار نہ کرنا، ان حدوں کو نہ توڑنا، ورنہ اگر ان حدود کے اندر ہوگے تو متقی ہوگے، اور پھر وہ ساری نعمت جو انعامات ہیں وہ تمہارے لیے ہوں گے. اگر ان کو توڑو گے اور جان بوجھ کے توڑو گے تو پھر اللہ کی طرف سے دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم. آپ دیکھ لیں قرآن کی ایک ایک بات تاریخ میں حال بھی گواہی دے رہا ہے، ماضی بھی گواہی دے رہا ہے، اور مستقبل گواہی دے گا. قرآن آخر میں بڑی کمال کی بات ہے آیت 10 میں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. بولے اس میں کمال کی بات کیا ہے؟ جلدی بتائیں، کیا بات ہے کمال؟ اس میں ہم سب کو فی ذکرکم، ہمارا ہی ذکر ہے اس قرآن میں. ہمارا یہ کتاب تمہارے ہی مسائل سے بحث کرتی ہے، یہ تمہارے لیے نصیحت ہے ہر معاملے میں. اس میں تمہارے لیے یاد دہانی ہے کہ تم اللہ کے غلام، اللہ کے بندے اور اللہ کی عبادت گزار ہو کر زندگی گزارو. تو تمہارے ہر معاملے میں یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، ذکر ہے. یہ تمہیں برائی کرو گے تو انذار کر رہی ہے، نیکیاں کرو گے تو تمہیں خوشخبریاں دے رہی ہے. آگے جو انتہا کر دی ہے نا وہ اینڈ میں، افلا تاقلون، پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے. کتنی لا یعنی کتابیں ہیں جو ہم پڑھتے رہتے ہیں. یہ کتاب جو ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، امراض وہ دور کیسے ہوں گی، ساری تفصیلات موجود. اور اس کو چھوڑ کر جب ہم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ انسان کیسی مخلوق ہے کہ وہ کتاب جس میں اس کی نصیحت ہے دنیا بھر کی معاملات کے بارے میں، اس کو تم اس کو خاطر میں ہی نہیں لاتے. تمہارے اتنی عقل نہیں ہے. کیا بات ہے. یہ رب کے، اب اسی کتاب کو پتہ کیا کہتے ہیں، او ہو یہ تو شاعری ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے. حالانکہ آپ اگر ان سب تعصبات کو ہٹا دیں اور کتاب کو پوری دیانت سے ہدایت کے لیے پڑھیں، ساری مثالیں عین انسانی فطرت کے مطابق ہیں. وہ فطرت جو اللہ نے جس پر بنایا ہے، فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح پیدا فرمایا کہ اس کو نیکی اور بدی کی پہچان اس کے اندر الہام کر دی. جو یہ کتاب کہتی ہے بالکل اسی فطرت کے عین مطابق کہتی ہے کہ نیکیاں کرو، برائی چھوڑ دو. اور اس میں خود انسان کی اپنی بھلائی کا ذکر ہے، پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتا. کیا بدبختی ہے اس کی. اچھا، یہ ذکر کے بارے میں 2-3 آیتیں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا ذکر مبارک. اللہ اکبر. جب رب یہ کہے اور آپ اور میں اس سے منہ موڑیں تو سوچیں کتنی بدبختی کی بات ہے. ھذا ذکر مبارک انزلناہ. اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی مبارک نصیحت ذکر ہے، اس کو میں نے نازل کی ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ سارے جہانوں سے زیادہ عقل، طاقت، قدرت، اقتدار، اختیار کا سرچشمہ ہے، وہ جس کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے. اب مجھے بتائیں کہ کیا ہم اس کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں جو مالک یوم الدین ہوگا. ھذا ذکر مبارک انزلناہ. کتنی بڑی بات ہے، کاش میں اور آپ سمجھیں. اگر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ افانتم لہ منکرون، کیا تم اسی کتاب کا انکار کرو گے جو میں نے نازل کی ہے اور جو ذکر ہے، نصیحت ہے، اور وہ بھی مبارک ہے. ایک طرف تو ہم برکتیں ڈھونڈتے ہیں اور دوسری طرف اسی کتاب کی خلاف ورزی کرتے ہیں. سوچیں سر ذرا. آیت نمبر بتا دیں گے؟ جی، یہ آیت ہے سورہ انبیاء کی 50، آگے آ رہی ہے. سورہ انبیاء کی 50. جزاک اللہ خیر. ایک اور آیت سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نحن نزلنا الذکر. یہ ذکر، یہ نصیحت ہم نے نازل کی ہے. جب ہم کا لفظ اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کرے تو ہمیں 1000 دفعہ سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں. کیسی حفاظت ہے بلا؟ سوچیں 1000 دفعہ سوچیں کہ یہ قرآن اسی کامہ فل سٹاپ کے ساتھ، اسی زبر زیر کے ساتھ جس کے ساتھ وہ نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آج دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے بالکل اسی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یہ ایسی پوری دنیا پھر کے دیکھ لیں. میں نے دیکھا ہے جہاں بھی مسجد میں گئے ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی پاکستانی عالم قرآن پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے اس بات کا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ تعالیٰ پھر یہ سورہ ہجر کی 9 تھی اور سورہ قلم کی 52 میں اللہ تعالیٰ وما ہوا الا ذکر للعالمین. سارے جہان والوں کے لیے یہ نصیحت ہے، اس سے باہر کوئی نہیں ہے. سب جہان والے اللہ نے اختیار دے دیا، چاہے تو مانے یا نہ مانے، لیکن ذکر یہی ہے، نصیحت یہی ہے، انسان کے فائدے کی بات اسی میں ہے. اور میں نے کئی بار آپ سے گزارش کی ہے کہ یہ اپنے فائدے کے لیے میں اور آپ سورہ یونس کی آیت 57 اور 58 57 میں اللہ کہتے ہیں یا ایہا الناس، خطاب ساری انسانیت سے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے. وہ ذکر اور نصیحت ایک ہی معنی ہے یہاں اس قرآن کی ان جگہوں میں. وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، اور ان ساری بیماریوں کی شفا اس کتاب میں ہے جو سینے کی بیماریاں ہیں، جو دلوں میں بغض، جھوٹ، حسد، گنتے جائیے سارے رذائل اخلاق. اس کا علاج کہاں ہے؟ جلدی بتائیں. قرآن میں، قرآن اور سنت. پاک میں. تو پھر ہم قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے اور کیوں نہیں ان بیماریوں کو دور کرتے؟ آگے دیکھیں، کمال کی بات ہے. خدن، یہ قرآن ہدایت ہے، وہ رحمت ہے.
अच्छा, रहमत किस के लिए होगी भला, जल्दी बताएं। रहमतल लिल मुमिनीन। सर क्या बात कुरान कर से रहे हैं। नसीहत लेने वालों के लिए। जो समझे हैं। हम्म। और जो कुरान से हिदायत लेगा उसी पे रहमत होगी। मुत्तकीन के लिए रहमत, मुत्तकीन के लिए। आप आयत को नहीं पढ़ रहे, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप आयत पे गौर करें। हुदम पहले आया है कि अगर इस हिदायत पर अमल करेंगे रहमतन, फिर ये किताब उनके लिए रहमत होगी। जी सर, रहमत तब होगी कि अगर हम इस पर, इसको पढ़ के इस पर अमल भी करेंगे। तो ये हिदायत का मतलब क्या है कि आप इसके रास्ते पर चलें। जी जी बिल्कुल, जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो क्यों नहीं आप इन कुरान को इस तरह पढ़ सके, एक एक आयत आपको वो हिदायत का के पहलू सामने लाएगी जब हम गौर व फिक्र करेंगे कि हाँ, आपको सिवाय सीधे रास्ते पे चलने के और कोई चीज सूझेगी भी नहीं। कितनी प्यारी आयत है। अच्छा, आगे सुने, बड़े गौर से देखें। पहली बात कही कि ये शिफा लिमा फी सुदूर है, हिदायत है, रहमत है, लेकिन किन के लिए रहमत है। आगे फिर शर्त लगा दी, लिल मोमिनीन। अच्छा, मोमिनीन की शर्त क्यों है इस सब कुछ के साथ जो पीछे मैंने आपको बताया है। यही तो हम गौर नहीं करते। देखें, इससे हिदायत पे वो लेगा, इस हिदायत के मुताबिक वो अमल करेगा जो सबसे पहले इस पर यकीन वाला ईमान लेके आएगा। आज हमारा ईमान यकीन वाला नहीं है, हम इस किताब के मुताबिक अमल नहीं कर रहे, हम अल्लाह की रहमतों से बिल्कुल दूर हैं। इसकी खिलाफ वर्जी करके सूद हमारे यहाँ चल रहा है, दुनिया का कानून, तागूत का कानून हमारे यहाँ चल रहा है। तो फिर आप मुझे बताएं, हम पर रहमतें होंगी या लानतें होंगी। लानतों के हकदार हैं सर हम। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब जरा मैं आयत 11 आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वह कम कसम ना मिन करियतिन कानत जालिमतन, कितनी ही जालिम बस्तियां हैं जिनको हमने पीस कर रख दिया। ये जालिम बस्तियां कौन सी हैं भला, बताएं। ये सर जो कौन है पिछले गुजर लोग? चुके हैं, हूद के। आद और समूद की जो गुजर चुके थे। ये वो जालिम जिनका बस्तियां जिक्र हैं कुरान जिनमें अल्लाह का दीन नाफिज नहीं था। अंबिया आए, उन्होंने मजाक में बात को टाला, और अल्लाह ने मोहलत दी, उन्होंने फिर भी जुल्म किया, तो अल्लाह ने उनको पीस के रख दिया। पढ़ लें, 6 कौमों का जिक्र तो सूरह आराफ में है, इसी तरह सूरह हूद में देख लें, इसी तरह सूरह शोरा में देख लें, कुरान के सूरह अंबिया में आगे आ रहा है। काश हम इन चीज़ों को हिदायत और नसीहत के लिए पढ़ें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कम व कम कसमना मिन करियतिन कानत जालिमा, कितनी जालिम बस्ती हैं जिनको हमने पीस कर रख दिया। व अनशाना बादहा कौमन आखिरीन, और उसके बाद दूसरी कौमों को उठाया। पूरी माजी की तारीख देख लें, क्या तबसरा है कुरान का। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। कोई सवाल आज 11 तक। आगे 12 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फलम्मा अहस्सू बासना, फिर जब उनको हमारा अजाब महसूस होने लगा, इज़ा हुम मिन्हा यरकुज़ून, फिर वो वहां से भागने लगे। आज अगर आपको वीडियो देखी है ना आपने अमेरिका की, जहां आया है अल्लाह का अजाब, या जो यहूदियों पर अल्लाह ताला की अजाब नाजिल हो चुका है, तो आप उसको देखें किस तरह वो भाग रहे हैं, किस तरह दुहाइयां मचा रहे हैं। बिल्कुल यही हाल था माजी में उन कौमों पर जिन पर अल्लाह का अजाब आया। फलम्मा अहस्सू बासना, जब उन्होंने हमारे अजाब को महसूस किया, इज़ा हुम मिन्हा यरकुज़ून, तो फिर वो वहां से भागने लगे। अल्लाह ताला ने एक बड़ा तंजिया सलूब, तंजिया तरीके से आगे आयत 13 फरमाया, ला तरकुज़ू
मत भागो, वारजिउ इला मा उतरिफ्तुम फी, और उन्हीं घर और उन्हीं ऐश के सामानों में जिनमें तुम रह रहे थे लौट आओ। क्यों भागते हो? जो तुमने जमा किए हैं सामान ऐश व इशरत के, और जिस तरह अल्लाह से बेपरवाह होकर जिंदगी गुजार रहे थे जिन मसाकिन में, लौटो ना उनकी तरफ। भागते क्यों हो? लअल्लकुम तुसअलून, ताकि तुमसे पूछा जाए। ये आखिरत की याद दहानी है। देखें, अब आपने 13 आयतें पढ़ी हैं, बताएं एक एक आयत में किस कदर हिदायत और तंबीहात हैं। उस वक्त इतराफ कर रहे हैं, लेकिन ये बाद अज वक्त एतराफ है। क्या एतराफ कर रहे हैं? कालू, वो कहते हैं या वैलना, हाय हमारी हम बख्ती, इन्न कुन्ना जालिमीन। अब वो कहते हैं हम जालिम थे कि ये जो अंबिया जो किताबें बता रही थी, क्यों ना हमने उस पर अमल किया, ये हमने जुल्म किया कि उसके खिलाफ किया। और आयत 15 में कहा कमा जालत तिलका दावाहुम, और वो यही पुकारते रहे, हत्ता जअलनाहुम हसीदन हामिदीन, यहाँ तक कि हमने उनमें जिंदगी का एक शरारा भी नहीं छोड़ा, तबाह बर्बाद कर दिया। ये है अंजाम अल्लाह ताला के दिए हुए दीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तरीके को छोड़कर दूसरी जगह जाएंगे तो ये अंजाम होगा। अल्लाह ताला हमें इस अंजाम से बचाए। अच्छा, अब 4-5 मिनट हैं, मेरे सामने दो चीज़ें हैं, मैं आपके सामने तजवीज़ करता हूँ। एक तो मैं आपको थोड़ा सा मक्की सूरतों को समझने के लिए जो है क्या हमारा तरीक़ाकार होना चाहिए वो मैं आपको बताऊं। नंबर 2, रसूल के बारे में यहाँ जो सारी आपने अहानतें और मजाक और बकवास सुने हैं, असल में कुरान और सुन्नत में नबी का क्या मुकाम है वो मैं आपके सामने बयान करूं, ताकि मैं और आप उस मुकाम को ठीक ठीक समझते हुए उसी को अपना रोल मॉडल या उसवा हसना पर अमल करें। यही कुरान की दावत है। तो ये दोनों चीज़ों में से आप बताएं, आप एग्री करते हैं या नहीं? सर जी जी दोनों चीजें जरूरी हैं। बहुत जरूरी है। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे और हम सबको आपके साथ जो जुड़े हुए हैं। आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे सर, इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए। बस ये अपने लिए मेहनत करता हूँ और उसका अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे तौफीक बख्शी है। तो मैं आपको एक तो हैंड आउट भेज रहा हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और दूसरा मैं आपको मक्की सूरतों को समझने के लिए क्या तरीक़ाकार है। तफ़हीम में ये चीज़ मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह ने बताई है सूरा अनआम में, वो हिस्सा मैं आपको भेज रहा हूँ। दोनों को आप अच्छी तरह पढ़िए, समझिए, सवाल कीजिए और नहीं आप सौ एक महीना हो रहने दो ने इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह सर। ये क्या कहा आपने? क्या क्या कहा आपने? सर उनका माइक ओपन हो गया था एक्सीडेंटली आई गेस। अच्छा, तो ये दोनों मैं आपको भेज रहा हूँ। ज़रा मेहरबानी करें ना, वक्त निकाला करें थोड़ा, रात को जब दिन में चाहे आप बिजी होते हैं, रात में घंटा आधा घंटा पढ़ना शुरू कर दें। ये जब आप खुद मुताला करेंगे ना, अल्लाह ताला आपको शरह सदर अता फरमा कर देगा। और मुताला इंशाल्लाह सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने मुताला करना है, पढ़ के समझ के उस पर अमल करना है। जी जरूर इंशाल्लाह सर। कोई सवाल, कोई कमेंट्स, कोई तजवीज़? सर कमेंट तो नहीं, अभी ये जो हालात जा रहे हैं मतलब दुनिया की जो भी, तो अभी पता चला है कि जो इसकी कुम्बनेंट है अमेरिका में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, तो जो ट्रम्प की जो मद्दे मुकाबल खातून है वो किसी यहूदी की बीवी है। तो बस अल्लाह माफ करे, अल्लाह हमें इन सब के शर से बचाए। अगर अल्लाह ना करे वो बन गई तो 8 साल के लिए वो मुसल्लत हो जाएगी। आप इतने परेशान हैं तो कुरान ने, कल आपने पढ़ा नहीं है, व इन तस्बरू व तत्तकू, सब्र के साथ
تقوی کی روش اختیار کرنا شروع کر دیں، مسلمان عوام، مسلمان حکمران، مسلمان ادارے، یقین مانیں ان کی چالیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ انشاءاللہ، بے شک۔ آپ یہ اتنی بڑی سوچ جو کر رہے ہیں، ہمیں ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، لیکن بنیادی طور پہ سمجھیں قرآن نے جو علاج بتایا ہے ہم اس کے قریب بھی جا رہے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ نہیں سر، بالکل بھی نہیں ہے۔ تو وہ کرنے کا کام تو وہ ہے۔ یہ سارے کے سارے کاٹھ کے گھوڑے ہیں، اگر ہم قرآن اور سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں، ہمارے حکمران، ہمارے ادارے اور ملکوں میں دین اور اسلام خدا گواہ ہے کہ یہ چند دنوں میں یہ لوگ بھسم ہو جائیں گے۔ ہماری طاقت اتنی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہمیں شامل حال ہوگی، اس کی رہنمائی ہوگی قرآن اور سنت سے، تو ہم دنیا کے کسی بھی طاغوت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ زبان سے اور زبانی جی سر، کلامی بالکل کام نہیں سچی ہوگا۔ بات ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے کچھ کہا؟ میں نے یہ کہا، میں نے کہا بالکل سچ آپ کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہے، چند دنوں میں انقلاب آ جائے۔ ہو آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ نے اور صحابہ اور صحابیات نے 13 سال مکے میں مشکل گزارے، مدینے میں جا کے بے شک جنگیں ہوئیں، لیکن قرآن نافذ ہوا اور وہی سوسائٹی دنیا کی مثالی سوسائٹی بن گئی، جہاں دنیا کے لوگ، میں اگر آپ کو بتاؤں نا کہ یہ لوگ کیسے تھے قبل از اسلام، تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ جی سر، بہت زیادہ خرابیاں تھیں۔ میں کچھ چیزیں بھیج رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں سے خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ان کو پڑھیں، سمجھیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ضرور سر۔ ہاں یہ سر چیزیں پڑھتے بڑی ہیں۔ سر محنت۔ ان لوگوں میں اتنی خرابیاں تھیں اور لیکن چند خوبیاں بھی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا نواز انشاءاللہ۔ دیا ان کو، اور پھر قرآن کے اوپر عمل کیا تو انقلاب آ گیا۔ ہاں لیکن وہ خوبیاں اس کفر میں بھی ان کے پاس تھیں۔ سنیں، اب میں بتاتا ہوں خوبیاں کیا تھیں، اور میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ شجاعت اور بہادری کا نمونہ تھے، مہمان نوازی کے انتہا تک جاتے تھے، وعدہ پورا کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، سخی وہ تھے، خودداری اور عزت نفس کے لیے جان دے دیتے تھے، عزائم کی تکمیل پر آخری حد تک جاتے تھے، اور بدوی سادہ زندگی تھی۔ یہ تھی ان کی خوبیاں جس کی وجہ سے اللہ جی نے، سر، بالکل۔ یہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں 8 پیجز اس کے، اور آج آپ کو بھیج رہا ہوں دونوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہینڈ آؤٹ جو کل میں نے پڑھانا ہے۔ تو برائے مہربانی دیکھیں نا، آپ اتنی تکلیف تو کریں کہ ان چیزوں کو اس طرح جس طرح آپ کو تھوڑا سا وقت لگے گا، پڑھیں، سمجھیں، سوال کریں مجھ سے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان جزاک اللہ ربك رب خیر، العزة آمین عما ثم آمین۔ يصفون آمین یا رب والسلام العالمین۔ على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک سب کو ہمت توفیق دے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی۔ آپ اتنی محنت کرتے ہیں، ہم لوگوں کو اللہ پاک اس عمل کو کرنے کی توفیق دے سر، اور قائم آمین۔ رکھے قرآن اور سنت پہ، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو پروردگار